لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. ولا ذکر اللہ الاکبر, کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اور ہر عبادت کے لیے ایک لمٹ ہے. جیسے نماز 5 وقت, 5 ہی ٹائم کی نماز ہے, 6ٹھے ٹائم کی نماز ہم پہ فرض نہیں ہے. اسی طریقے سے روزہ رمضان المبارک میں 30 دن, چاند دکھنے سے لے کے چاند دکھنے تک 29 یا 30 دن فرض ہے. اسی طرح قربانی 3 دن, اسی طرح حج سال میں زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے. اسی طریقے سے اور عبادت. لیکن اللہ کے ذکر کے بارے میں فرمایا, کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. رات کو بھی اللہ کا ذکر کرو, دن کو بھی اللہ کا ذکر کرو, اٹھو تو اللہ کا ذکر کرو, بیٹھو تو اللہ کا ذکر کرو, لیٹو تو اللہ کا ذکر کرو. اچھا بات یہ ہے کہ اگر صحت مند انسان لیٹ کر نماز پڑھنا چاہے تو اجازت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے وہ لیٹ کر کے کوئی اور کام کرنا چاہے تو منع کیا جائے گا. لیکن قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو کھڑے ہوتے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, بیٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور کروٹوں پر لیٹتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یعنی اللہ کا ذکر ہر وقت میں ہونا چاہیے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ. یہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے اللہ. جب ہم کہتے ہیں نا اللہ 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 اللہ, تو جب پہلی مرتبہ ہم دل سے اللہ کہتے ہیں تو کہنے سے پہلے اللہ ہمارے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا. اسی لیے دل کی صفائی کے لیے اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے. تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جو ذکر کی محفل ہوتی ہے, محفل ذکر الہی, اب تو وہ محفلیں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حافظ صاحب جیسے کچھ لوگ ہیں جو خانقاہی طرز پر ذکر و فکر کی محفل کر رہے ہیں. مرکز پر بھی مسجد یا رسول اللہ میں ہر جمعرات کو صرف ذکر کی محفل ہوتی. جو لوگ آتے ہیں بولتے روزی میں تنگی ہے, بچی کو رشتہ نہیں آتا, میں ان سے کہتا ہوں ذکر کی محفل میں آؤ, وہ ذکر کرو اللہ کا. اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے بڑا کوئی ذکر ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی ذکر ہے ہی نہیں. اللہ کے ذکر سے بڑا, اس کے نام سے بڑا کسی کا نام نہیں, اس کی ذات سے بڑی کسی, اس کے کام سے بڑے کسی کے کام نہیں. اس کی شان ہے. کوئی اس کا ذکر کر کے دیکھے, کوئی اس کا ذاکر بن کے دیکھے. اور جب مل کے ذکر کرتے نا ذکر کی مجلس, کچھ لوگوں کو ہر چیز پہ کیڑا ہے, ہر چیز میں. میلاد کی تو کہا بدعت کی, چلو بھائی میلاد تو ہمارے نبی کی, تمہارا تعلق نہیں ہے نبی سے تو تم کو میلاد پہ چھیڑ ہو گئی تو کہا بدعت, صحابہ نے نہیں کیا. ٹھیک ہے بھائی, میں تو آج کل یہ کہتا ہوں کہ کوئی اعتراض کرے نا کہ یہ نہیں وہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے تمہیں جو سمجھ میں آتا ہے تم کرو. تم بھی تو کلمہ پڑھتے نا, کچھ ذمہ داریاں تمہاری, تم کرو. ہم جو کرتے ہیں ہمیں کرنے دو. اس لیے کہ آپ نے ہماری قبر میں نہیں آنا, ہم نے آپ کی قبر میں نہیں آنا. ہم ان کو جا کے کہتے ہیں کہ میلاد کرو. ہمیں پتہ ہے کہ جس دن میلاد مصطفیٰ ہوئی اس دن شیطان بہت رویا. جس دن سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس دن بھی شیطان 3 موقع میں بہت رویا. وہ ایک جب جنت سے نکالا گیا تو بہت رویا, دوسری مرتبہ جب حضور کی میلاد ہوئی تو بہت رویا, اور نمبر 3 جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو بہت رویا. وہ نکالا گیا تو اس کا میٹر ہے, اس پر ہمیں کچھ کہنا ہی نہیں ہے. لیکن 2 معاملے پہ جب وہ رویا تو کس پہ رویا؟ ایک تو میلاد النبی کے دن رویا, یعنی میلاد النبی کے دن شیطان کا موڈ کچھ اچھا نہیں رہتا, اسے تکلیف ہی ہے. تو میلاد کا معاملہ ہے تو لوگوں کو تکلیف ہے. اور دوسرے فاتحہ نازل ہوئی, پتا چلا شیطان کو 2 چیزوں پہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ سب کو رلانے والا خود رونے لگتا ہے. ایک میلاد پر اور ایک فاتحہ پر. ہم کہتے ہی نہیں, نہ فاتحہ کی دعوت دیتے نہ میلاد کی دعوت دیتے. تم جانو, تمہارا کام جانو.
ہم نے کیا ہے، اس لیے کہ قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے، ہم کب لڑانے کی بات کریں؟ ہم تو یہ دعائیں کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں کہ اللہ اسلام سے فرقہ واریت کو ختم کر دے اور صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پر پوری امت کو متحد کر دے، یہ ہماری دعائیں ہیں۔ لیکن بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو عجیب کیڑا لگا ہے کہ وہ کہتے ہیں میلاد کی تو بدعت کی، قبر پہ اذان دی تو بدعت کی، فاتحہ کی تو بدعت کی، اور اب یہ بھی لائیں کہ مل کے ذکر کرو، جیسے ہم سب مل کے کرتے نا ذکر، الا اللہ الا اللہ، یہ جو صوفیہ کیا ذکر ہے، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ، پھر اللہ اللہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ ہو کہتے ہیں اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، جو اللہ ہو کہتے ہیں اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ذکر کی بڑی برکت ہے، تو ہم سب مل کے کرتے ہیں جمع ہو کر، اور کہا دیکھو یہ بھی بدعت ہے، ایسے جمع ہو کے نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس کو وہ بھی بیان کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ روح زمین پر کچھ فرشتے ہیں، اللہ زمین پہ اتارتا ہے فرشتوں کو، فرشتوں کی الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں، اتنے فرشتے پوری کائنات کے اندر جس کا شمار نہیں ہو سکتا، بلکہ فرشتے آسمانوں پر اتنے ہیں کہ آسمان پر جگہ ہی نہیں ہے، فرشتوں کی تعداد اتنی ہے اللہ نے، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ آسمان چرچرا رہا ہے فرشتوں سے، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، اور فرشتوں کی الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں، کوئی ماں کے پیٹ میں سورج بناتے ہیں، کوئی اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں، کوئی اناج اگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کچھ روح نکالتے ہیں، ایسے الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں، کچھ انسان کے کندھوں پہ بیٹھ کر اعمال لکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ فرشتے جن کو سیاحین کہتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جن کو سیاحین کہتے ہیں، سیاحین مطلب گھومنے والے، سیر کرنے والے، ان کا کام ہے زمین پہ گھومنا، سیر کرنا۔ اور وہ کیوں زمین پہ گھومتے ہیں، زمین پہ سیر کیوں کرتے ہیں؟ زمین پہ سیر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ڈھونڈتے ہیں ذکر کی محفل کہاں سجی ہے۔ اب یہاں آپ سبحان اللہ بول کے ذکر کر لیں، ایک بار اور بولیں، ایک بار اور بولیں، ایک بار اور بولیں، بولیے الحمدللہ، ایک بار اور بولیں، ایک بار اور بولیں، ایک بار اور بولیں، اب بولیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیسے پڑھنا چاہیے؟ یہ جو لا کھینچتے ہیں نا، حدیث پاک میں آتا ہے جو لا کھینچتا ہے اللہ اس کو 4000 نیکی عطا فرماتا ہے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ ہمارے یہاں صوفیاء کرام کلمہ پڑھنے کا بھی طریقہ الگ ہے، ہماری قوم یوں ہی روا روا پڑھ لیتی ہے۔ کیسے پڑھنا چاہیے کلمہ؟ لا الہ الا اللہ۔ اچھا اور طریقہ بتاؤ، لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ محمد رسول اللہ، یہ بھی ایک طریقہ ہے کلمہ۔ کلمہ پڑھنے کا طریقہ بھی صوفیہ نے ہمیں سکھایا، اور ہر طریقہ جو بتایا اس کی الگ الگ تاثیر ہے کلمہ پڑھنے کی بھی، ٹھیک؟ تو بعض فرشتے ہیں جو زمین پہ گھومتے رہتے ہیں اور وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ذکر کی محفل کہاں سجی ہے، ذکر کی محفل کہاں سجی ہے۔ تو اگر ایک فرشتے کو محفل ذکر نظر آتی ہے کہ مسلمان وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ دوسروں کو بلاتا ہے، آؤ اپنے مقصد کی طرف، آؤ اپنے مقصد کی طرف، آؤ اپنی کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، یعنی جس مقصد سے وہ نکلے تھے کہا جاتا ہے کہ اس مقصد کی طرف آؤ۔ تو جو دوسرے فرشتے ہوتے ہیں وہ سب وہاں جمع ہوتے ہیں، کہاں؟ جہاں پر
ذکر کی محفل کو چھوٹا نہیں سمجھے. لوگ کہتے ہیں یہ ہو ہاں کیا کرنے بیٹھ گئے. ہو ہاں کرنے نہیں بیٹھے, اس کے لیے تو فرشتوں کو مقرر کیا جاتا ہے اور فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں. ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے, ہمیں تو گانوں کی محفل کی اہمیت ہے, ہمیں تو باجوں کی محفل کی اہمیت ہے, ہمیں تو خرافات کی محفل کی اہمیت ہے, ہمیں تو رت جگہوں میں جہاں عیاشی ہو رہی وہاں کی اہمیت ہے. مسلمانوں, مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا کر کے اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا کہ اگر ہم اللہ کے ذکر کی محفل سجائیں تو ان محفلوں کے لیے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کی ہیں. وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں غلامان مصطفیٰ کہاں محفل سجائے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. وہ بلاتے کامیابی کی طرف آؤ, اپنے مقصد کی طرف آؤ. وہ سارے فرشتے آتے ہیں اور رحمت سے اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ہم شامیانے میں بیٹھے, مسجد کے چھت کے نیچے بیٹھے, ہم پنکھوں کے نیچے بیٹھے, ہم منڈپ کے نیچے بیٹھے, لیکن حدیث مصطفیٰ کہہ رہی ہے کہ تم اللہ رب العزت کے ان فرشتوں کے پروں میں کے سائے میں بیٹھے ہو. اگر ذکر الہی کی محفل میں آئے ہو, فرشتے پروں سے تمہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم پر سکینہ نازل کرتا ہے. جب تم ذکر الہی کی محفل میں آتے ہو تو اللہ تم پر سکون نازل کرتا ہے, سکینہ نازل کرتا ہے. اور اس کے بعد جب تک ذکر کی محفل چلتی رہتی ہے وہ فرشتے وہاں پر موجود رہتے ہیں, وہاں پر ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں. اور جب ذکر کی محفل ختم ہو جاتی ہے ہم اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. لوگ اپنی محفل کو ختم کر کے اپنے کام کی طرف, اپنے گھروں کی طرف, اپنی دکانوں کی طرف, اپنے مکانوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ فرشتے بھی واپس جاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں لوٹتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ میرا اللہ اپنے ان فرشتوں سے پوچھتا ہے جو فرشتوں کی ڈیوٹی تھی محفل میں جانے کی. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں مولا تو نہیں تو ہمیں بھیجا تھا اور تو بہتر جانتا ہے کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں. مولا ہم گئے تھے فلاں جگہ محفل میں, جہاں تیرے ذکر کی محفل تھی, وہ تیرا ذکر کر رہے تھے, وہ تیری یاد کر رہے تھے. تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ میرا ذکر کر رہے تھے, وہ تیری تسبیح پڑھ رہے تھے, وہ تیری عبادت کر رہے تھے, وہ تیری حمد بیان کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں مولا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا, تیری عزت کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لے تو؟ فرشتے کہتے ہیں مولا نہیں دیکھا تو اتنی تیری تعریف کرتے, تیری تسبیح کرتے, تیری پاکی بیان کرتے. اگر تجھے دیکھ لے تو وہ تیری اور تعریف کریں گے, تیری عبادت کریں گے, تیری پاکی بیان کریں گے, تیرا ذکر کریں گے, اور زیادہ ان کے دل کے اندر جو ہے تیری محبت ہوگی, تیرا تجسس ہوگا, وہ تیرا ذکر کرتے رہیں گے. تو پھر اللہ فرماتے اور کیا ہو رہا تھا؟ اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے, وہاں بیٹھ کر جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں مولا جنت نہیں دیکھی. اگر دیکھے تو مولا نہ دیکھے تو ایسی تڑپ ہے, اگر دیکھ لے اور تڑپ ہوگی. اللہ فرماتے اور کیا کر رہے تھے؟ مولا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں مولا انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا. دیکھ لیں کہ مولا اگر دیکھ لے تو اور بچنے کی کوشش کریں اور اس سے پناہ طلب کریں. اللہ فرماتے ہیں جاؤ فرشتوں, چونکہ وہ میرے ذکر کی محفل میں آئے تھے, مجھے اپنی عزت کی قسم میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی, اور وہ جو مجھ سے مانگ رہے تھے میں نے ان کو جنت بھی عطا کر دی, جہنم سے امان بھی عطا کر دی. اللہ اکبر. ایک فرشتہ کہتا ہے مولا ان کی بگڑی تو بن گئی نا, لیکن ایک بندہ ایسا تھا ان میں, توجہ آپ کی, سب کی جو ذکر کی محفل میں آتے مغفرت ہو گئی, جو دعائیں کر رہے تھے سب مل گیا, ساری مرادیں مل گئی, ساری تمنائیں مل گئی. مولا ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کی محفل میں آیا نہیں تھا, نہ اس کی نیت تھی ذکر کی محفل میں آنے کی. وہ کسی کام سے جا رہا تھا, وہ کسی کام سے جا رہا تھا, اور وہ جاتے جاتے وہاں پہ محفل میں کھڑا ہو گیا. اس کا مقصد ذکر کی میں, اس میں بہت سارے لوگ آئے کہ چلو بھائی بیان ہے چلیں گے, ذکر ہے چلیں گے, محفل سجیے چلیں گے, یہ نیت. لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا کہ باہر آواز جاری وہ کھڑے ہو کے سن رہا ہوگا, کوئی چلتے چلتے رک گیا ہوگا,
فرشتہ کہتا ہے قربان مولا ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا, وہ چلتے چلتے کھڑا ہو گیا تھا. اللہ فرماتا ہے چونکہ وہ میرا ذکر کرنے والے ہیں, جو ان کی ہمنشینی کرے وہ بھی محروم نہیں رہتا, جاؤ میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی. یہ ذکر کی برکت. اس لیے جمع ہو کے بھی ذکر کیا کرو اور تنہائی میں بھی ذکر کیا کرو. اسی لیے زینا چڑھو تو ذکر کرو, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اترو تو ذکر کرو سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بلندی پہ چڑھو اللہ کا ذکر کرو, اللہ ہمیشہ بلندی دے گا. نیچے اترو اللہ کا ذکر کرو سبحان اللہ, اللہ کبھی تمہیں زوال پذیر ہونے نہیں دے گا. ذکر کی بہت برکتیں, اس لیے اللہ کے ذاکر بنو. قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. دیکھیے آج ہم مادیت کی طرف مبتلا ہیں, مادیت میں مبتلا ہیں. مادیت مطلب چیزوں میں ڈوبے ہیں, اللہ کو بھول گئے, اللہ کے ذکر کو بھول گئے, مادیت میں ڈوب گئے. ہم توجہ کس طرف کر رہے ہیں؟ نرم بستر چاہیے, اے سی والا روم چاہیے, پنکھے والا روم چاہیے, اچھا خوبصورت روم چاہیے, مکان اچھا چاہیے, گھر اچھا چاہیے, کپڑے اچھے چاہیے, یہ اچھا چاہیے, سب اچھا. اللہ سب اچھا دے آپ کو, مجھے بھی دے, آپ کو بھی دے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, یہ سب مادیت ہے, یہ سب مٹیریل ہے, یہ سب چیزیں ہیں. ٹھیک, کپڑے اچھے ملیں گے, جسم کو آرام ملے گا, مگر دل کو سکون نہیں ملے گا. بستر نرم ہوگا, جسم کو آرام ملے گا, مگر دل کو سکون نہیں ملے گا. مکان اچھا ہوگا, جسم کو آرام ملے گا, مگر دل کو سکون نہیں ملے گا. کھانا اچھا ہوگا, زبان کو لذت ملے گی, مگر دل کو سکون نہیں ملے گا. یعنی جتنے مٹیریل ہے, جتنی مادیت ہے, اچھی سے اچھی چیز ملے گی, آرام جسم کو